سینئر صحافی اور تجزیہ کار انصار عباسی نے کہا ہے کہ عمران کے ہمدردوں کو امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے خان کی رہائی کی کال کا انتظار تھا، لیکن موصوف نے الٹا حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کر کے بجلیاں ہی گرا دیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یوتھیوں کو تو انتظار تھا کہ امریکی صدر ٹرمپ کسی بھی وقت پاکستان فون کرتے ہوئے حکم جاری کریں گے کہ عمران خان کو رہا کر دو، لیکن انہوں نے الٹا حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کر کے ایسی تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ روزنامہ جنگ کے لیے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں انصار عباسی کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے دراصل یہ شکریہ پاک فوج کی جانب سے امریکی خفیہ ایجنسیوں کو داعش کے ایک مطلوب ترین کمانڈر کی گرفتاری میں مدد پر ادا کیا ہے۔ یہ شخص امریکہ کو 2021 میں کابل ایئرپورٹ پر ہونے والے بم دھماکوں میں مطلوب تھا، جس میں 13 امریکی فوجی مارے گئے تھے۔ ٹرمپ کی جانب سے دوسری بار امریکہ کا صدر منتخب ہونے کے بعد کانگریس سے اپنے پہلے خطاب میں پاکستان کا شکریہ ادا کرنے کے عمل کو دونوں ممالک کے مابین تعلقات کی بہتری سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ انصار عباسی کا کہنا ہے کہ ٹرمپ جو اب تک دنیا میں ہر کسی کو دھمکیاں دے رہے ہیں، ان کی طرف سے پاکستان کا شکریہ ادا کرنا ایک مثبت خبر ہے، جس سے مایوسی صرف یوتھیوں کو ہوگی جو ٹرمپ سے پاکستان کے لیے کسی دھمکی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ سینئر صحافی کا کہنا ہے کہ عمران خان کے حمایتی تو یہ سوچ رہے تھے کہ ٹرمپ اوول آفس میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلا فون عمران کے لیے پاکستان کو کریں گے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اگرچہ تحریک انصاف والوں کی امیدیں مدھم پڑ گئی، لیکن اب بھی ایک طبقے کا یہ خیال تھا کہ ٹرمپ اپنے دوست عمران خان کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے۔ ٹرمپ انتظامیہ کو عمران خان کی جیل سے فوری رہائی کے لیے اگرچہ تحریک انصاف کے امریکہ میں حمایتی اب بھی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن کسی کو یہ توقع نہیں تھی کہ ٹرمپ کانگریس میں اپنے پہلے خطاب کے دوران حکومت پاکستان کی تعریف کر دیں گے۔ اپنے خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ 3.5 سال پہلے داعش نے 13 امریکیوں کو افغانستان میں قتل کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں یہ اعلان کر کے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ افغانستان میں دہشت گردی کا بڑا ذمہ دار پکڑا گیا ہے، جسے اس وقت امریکہ لایا جا رہا ہے، جہاں اسے قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ اس گرفتاری پر میں پاکستان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے انسداد دہشت گردی میں پاکستان کے کردار کو تسلیم کرنے پر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پاکستان اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستانی فوجیوں نے امریکی انٹیلیجنس لیڈ کے بعد شریف اللہ نامی افغان شہری کو پاک افغان بارڈر ایریا سے گرفتار کیا تھا۔ یہ شریف نامی بدماش ایک سینئر داعش کمانڈر ہے جو دنیا کے کئی دیگر ممالک میں بھی دہشت گردی کے لیے سہولت کاری کرتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے افغانستان سے امریکی انخلا کے دوران کابل ایئرپورٹ پر حملے کو امریکی تاریخ کا سب سے شرمناک لمحہ قرار دیا تھا، جس میں 13 امریکی فوجیوں کے علاوہ 130 افغان شہری بھی مارے گئے تھے۔ بہت سے تجزیہ کاروں کا خیال تھا کہ افغانستان سے فوجی انخلا کے بعد پاکستان اب امریکہ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن اس گرفتاری نے نہ صرف پاکستان کی اہمیت کو ایک بار پھر اجاگر کیا، بلکہ ٹرمپ تو یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ افغانستان میں چھوڑا گیا اربوں ڈالر کا امریکی اسلحہ بھی امریکہ واپس لے گا۔ مبصرین کا خیال ہے کہ امریکی صدر کے اس اعلان پر عمل درآمد پاکستان کی حمایت اور شمولیت کے بغیر ممکن نہیں۔ انصار عباسی کہتے ہیں کہ جہاں تک تحریک انصاف کی سیاست اور امیدوں کا تعلق ہے، تو اس حوالے سے اگر اب بھی ٹرمپ انتظامیہ کوئی بات کرتی ہے تو پہلے کے برعکس اب پاکستان کی پوزیشن بہتر ہو چکی ہے۔ ٹرمپ کا پاکستان کے حوالے سے مثبت انداز میں بات کرنا پاکستان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ جہاں تک عمران خان اور تحریک انصاف کی مشکلات کا تعلق ہے، تو موصوف کو اپنی اور اپنی پارٹی کے سوشل میڈیا کی فوج مخالف پالیسی پر سنجیدگی سے غور کرنا پڑے گا۔ عمران اگر منفی سیاست کی بجائے تعمیری اور مثبت سیاست کریں اور ملکی معیشت اور اداروں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ روکا جائے، تو ان کے لیے نہ صرف بہت سی آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں، بلکہ یہ پاکستان کے لیے بھی بہت اچھی خبر ہوگی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔